بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جغرافیہ جماعت ہشتم کا ٹاپک ہے، باب نمبر 2 ہے، وہ ہے زمینی خدوخال تبدیل کرنے والے عوامل، یعنی وہ کون کون سے خدوخال ہے جو زمین میں تبدیلی لاتا ہے اور زمینی نقوش کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے دریاؤں کے ذریعے بننے والے زمینی نقوش، یعنی دریا کیسے زمین میں تبدیلی لا سکتا ہے، دریاؤں سے کیسے زمینی نقوش تبدیل ہو سکتے ہیں۔ دریا کے بہاؤ کا انحصار پانی کے حجم اور راستے کی ڈھلان پر ہوتا ہے۔ دریا جب بہتا ہے، دریا کا پانی جب بہتا ہے تو ان کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حجم اور دوسرا ہوتا ہے ڈھلان۔ جب ہمارے ساتھ راستہ تنگ ہوتا ہے تو وہاں دریا کا پانی بہت تیزی کے ساتھ بہتا ہے، اور جب ہمارے ساتھ راستہ چوڑا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پانی سلولی بہے گا۔ یہ ہو گیا حجم۔ اور ڈھلان سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ راستہ ترچھا ہوتا ہے تو وہاں پانی جب اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ بہے گا، اور جب راستہ پلین ہوتا ہے تو وہاں پانی سلولی بہے گا۔ اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ دریا ہے، یہ پانی بہتا ہے، جب اس علاقے کو دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ یہ علاقہ چوڑا ہے تو اس میں پانی سلولی بہے گا، اور جب ہم یہ اس کو تنگ کر دیتے ہیں تو یہاں ظاہری بات ہے کہ پانی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف بہے گا۔ وہ جگہ جہاں سے دریا نکلتا ہے منبع یا سورس کہلاتا ہے۔ جہاں سے دریا شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم منبع یا سورس کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے علاقے کی طرف دیکھیں، جہاں سے یہ دریا سوات کو دیکھیں تو یہ جب شروع ہوتا ہے تو کالام سے شروع ہوتا ہے، وہاں بہت زیادہ برف باری پڑتی ہے اور اس سے دریا اس جگہ سے پھر دریا شروع ہوتا ہے۔ تو جہاں سے دریا شروع ہوتا ہے اس کو ہم منبع یا سورس کہلاتے ہیں، اس کو ہم منبع یا سورس کہیں گے۔ اس جگہ سے دریا شروع ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں یہ جھیل، بحیرے یا سمندر میں گرتا ہے تو اس کو دہانہ یا ماؤتھ کہتے ہیں۔ جہاں یہ دریا ختم ہو جاتی ہے اور دوسری جھیل، بحیرے یا سمندر میں گرتا ہے تو اس جگہ کو ہم دہانہ یا ماؤتھ کہیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ منبع سے لے کر دہانہ تک جب یہ دریا چلتا ہے تو یہ کیسے زمینی خدوخال تبدیل کرتے ہیں۔ دریا کا عمل، زمینی سطح پر تبدیلی لانے والے عوامل میں دریا اہم عامل ہے۔ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ اور بھی بہت سے عوامل ہیں جو تبدیلی لا سکتا ہے زمین میں، تو ان سب میں دریا بہت ہی اہم وہ عامل ہے جو تبدیلی لاتا ہے زمینی نقوش میں۔ دریا یہ تبدیلیاں درج ذیل 3 طریقوں سے کرتا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ہے عملی کٹاؤ یعنی ایروجنز، دوسرا ہے عمل انتقال یعنی ٹرانسپائریشن، اور تیسرا ہے عملی تہنشینی یعنی ڈیپوزیشن۔ انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر میں اس طرح ڈسکس کریں گے کہ عملی کٹاؤ کیا ہے، عمل انتقال کیا ہے اور عملی تہنشینی کیا ہے۔ تھینک یو۔